آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک نشانی ایسی بھی ہے جس کی اہمیت صرف ایک شہر یا ایک ملک تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے امید اور آزادی کی علامت بن گئی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اسٹیچو آف لائبرٹی یعنی آزادی کے مجسمے کی، جو امریکہ کے شہر نیو یارک میں کھڑا ہے۔ یہ صرف لوہے کا بنا ہوا اسٹیچو نہیں بلکہ یہ ایک خواب، ایک علامت اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آزادی سب کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو اسٹیچو آف لائبرٹی کی پوری کہانی سناؤں گا کہ یہ کیسے بنا، کس نے بنایا، کہاں سے آیا، کیوں بنایا گیا اور آج یہ دنیا کے سب سے مشہور یادگاروں میں کیوں شمار ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک مجسمے کی نہیں بلکہ انسان کی امید اور جد و جہد کی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ یہ عظیم مجسمہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک آئی لینڈ پر کھڑا ہے جسے لائبرٹی آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص نیو یارک کی پورٹ میں کشتی کے ذریعے داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نظر اسی بلند و بالا مجسمے پر پڑتی ہے۔ یہ منظر ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی دیو قامت شخصیت ہاتھ میں روشنی لیے کھڑی ہو اور دنیا کو راستہ دکھا رہی ہو۔ اسٹیچو آف لائبرٹی کی اونچائی تقریباً 191 فٹ ہے۔ اگر اس کی یہ نیچے والی بنیاد کو بھی شامل کرے تو یہ تقریباً 305 فٹ ہے۔ یعنی اگر آپ اسے زمین سے اوپر ٹاپ تک ناپے تو یہ اتنی بڑی ہے کہ کئی منزلہ عمارتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے مجسموں میں سے ایک ہے۔ اس کا وزن تقریباً 2,50,000 کلو گرام ہے۔ یعنی اگر آپ سوچے تو یہ ایک بہت بڑا لوہے اور تانبے کا پہاڑ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خوبصورت اور شاندار مجسمہ کس نے بنایا؟ تو دوستو، اس کا ڈیزائن فرانس کے ایک آرکیٹیکٹ فریڈرک اگست بارتھولودی نے بنایا۔ وہ ایک مجسمہ ساز تھے۔ ہوا یوں کہ فریڈرک اگست بارتھولودی نے پہلی بار 1855 میں ایجپٹ کا سفر کیا اور وہاں ان کے ذہن میں یہ خواب جاگا کہ دریائے نیل کے کنارے ایک دیو ہیکل اسٹیچو بنایا جائے جو ہاتھ میں روشنی لیے جہازوں کو راستہ دکھائے۔ انہوں نے یہ مشورہ مصر کی حکومت کو دیا مگر پیسوں کی کمی کی وجہ سے یہ منصوبہ حکومت نے رد کر دیا۔ پھر کئی سال بعد 1865 میں فرانس کے مشہور پولیٹیشین ایڈورڈ رینی ڈی لیبولائے نے ایک نیا خیال پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی آزادی کی 100 سالہ سالگرہ پر فرانس کو امریکہ کو ایک یادگار تحفہ دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرانس اور امریکہ کے درمیان ایک پرانی دوستی تھی۔ جب امریکہ نے برطانیہ کے خلاف اپنی آزادی کی جنگ لڑی تھی تو فرانس نے اس میں اس کی مدد کی تھی۔ بعد میں جب فرانس کے لوگوں نے دیکھا کہ امریکہ میں آزادی اور جمہوریت قائم ہو گئی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کو ایک ایسا تحفہ دیں گے جو دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے۔ یہ سن کر بارتھولودی کو وہی پرانا خواب حقیقت میں بدلنے کا موقع ملا اور یوں انہوں نے اسٹیچو آف لائبرٹی کا ڈیزائن تیار کیا۔ اس مجسمے کا ڈھانچہ یعنی اندر کی مضبوط لوہے کی جالی کا ڈیزائن گوستاو ایفل نے تیار کیا۔ یہ اسٹیچو 1884 میں فرانس میں مکمل ہوا، پھر اسے ٹکڑوں میں کاٹ کر بحری جہاز میں رکھ کر امریکہ بھیجا گیا۔ یہ مجسمہ تقریباً 350 حصوں میں الگ الگ کر کے جہاز میں رکھا گیا تاکہ اسے لے جانا آسان ہو۔ جب یہ نیو یارک پہنچا تو امریکی انجینئروں نے کئی مہینے لگا کر اسے دوبارہ جوڑا اور آخر کار 28 اکتوبر 1886 کو یہ مجسمہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس دن نیو یارک میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا اور لاکھوں لوگ اسے دیکھنے آئے۔ یہ مجسمہ ایک عورت کی شکل کا ہے اور اس کے ہر حصے کا ایک مطلب ہے۔ مثال کے طور پر اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہے جو روشنی کی علامت ہے۔ یہ روشنی آزادی کی روشنی ہے جو دنیا کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک تختی ہے جس پر امریکہ کی آزادی کا دن لکھا ہے یعنی 4 جولائی 1776۔ یہ وہ دن ہے جب امریکہ نے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اس عورت کے سر پر ایک تاج ہے جس کے 7 کنارے ہیں۔ یہ 7 کنارے دنیا کے 7 سمندروں اور 7 بر اعظموں کی علامت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آزادی صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس کے پاؤں کے نیچے زنجیریں ٹوٹی ہوئی ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ غلامی ختم ہو گئی اور آزادی شروع ہو گئی۔ جب یہ مجسمہ کھڑا ہوا تو یہ صرف ایک علامت نہیں تھا بلکہ حقیقت میں لاکھوں لوگوں کے لیے امید بن گیا۔ اس زمانے میں دنیا بھر سے لوگ امریکہ آ رہے تھے تاکہ نئی زندگی شروع کریں۔ زیادہ تر لوگ کشتیوں میں آتے اور جب وہ نیو یارک کی بندرگاہ کے قریب پہنچتے تو سب سے پہلے انہیں یہ اسٹیچو نظر آتا۔ یہ منظر ان کے لیے ایسا ہوتا جیسے کوئی ان کا استقبال کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ خوش آمدید۔ اسی لیے اسٹیچو آف لائبرٹی کو اکثر امیگرینٹس یعنی باہر سے آنے والے لوگوں کے خوابوں کی علامت کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک اسٹیچو نہیں بلکہ لاکھوں خوابوں اور امیدوں کی روشنی ہے۔ ہم نے جانا کہ اسٹیچو آف لائبرٹی کہاں ہے، کس نے بنایا اور کیوں بنایا، لیکن اب ہم بات کریں گے اس اسٹیچو کی تعمیر میں کن مشکلات کا سامنا ہوا، یہ کس طرح امریکہ اور دنیا کے لیے ایک طاقتور علامت بن گیا اور آج یہ سیاحت اور کلچر کی دنیا میں کس مقام پر ہے۔ جب فرانس نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کو یہ اسٹیچو تحفے میں دے گا تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ اس میں صرف انجینئرز نہیں بلکہ مزدوروں نے بھی کئی سال کام کیا۔ ایک طرف بارتھولودی ڈیزائن بنا رہے تھے تو دوسری طرف گوستاو ایفل یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا اسٹیچو کیسے کھڑا ہوگا تاکہ یہ طوفان اور ہوا کو برداشت کر سکے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے۔ فرانس نے اپنے ملک میں فنڈ جمع کیے اور اخبارات کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ یہ ایک عظیم مقصد ہے۔ ادھر امریکہ میں بھی فنڈ جمع کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اسٹیچو کے لیے ایک بڑی بنیاد بنا سکیں۔ اس وقت ایک امریکی اخبار کے مالک جوزف پولٹز نے اناؤنسمنٹ کی کہ جو بھی کوئی اسٹیچو آف لائبرٹی کے لیے چندہ دے گا اس کا نام نیوز پیپر میں چھپایا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد غریب لوگ بھی اپنا نام اخبار میں چھپوانے کے لیے تھوڑے تھوڑے پیسے دینے لگے اور آخر کار وہ پیسے جمع ہو گئے جو بنیاد بنانے کے لیے کافی تھے۔ اسٹیچو آف لائبرٹی کے بارے میں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ یہ صرف باہر سے خوبصورت نہیں بلکہ اندر سے بھی ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ اس کے اندر لوہے کا ایک مضبوط فریم ہے جو اس کے وزن کو سنبھالتا ہے۔ یہ فریم گوستاو ایفل نے بنایا جو بعد میں ایفل ٹاور کے ڈیزائنر بنے۔ یہ فریم اتنا مضبوط ہے کہ یہ تیز ہوا اور بارش کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر تانبے کی پتلی چادریں لگائی گئی ہیں۔ وقت کے ساتھ تانبے کا کلر گرین ہو گیا جو آج اسٹیچو آف لائبرٹی کی پہچان ہے۔ یہ
ग्रीन कलर असल में जंग की एक तह है जो तांबे पर कुदरती तौर पर आती है और ये स्टैचू को और भी महफूज करती है। 28 अक्टूबर 1886 का दिन न्यूयॉर्क की तारीख के सबसे यादगार दिनों में से एक था। लाखों लोग जमा हुए, जहाजों ने पोर्ट में जश्न मनाया, हर तरफ झंडे लहराए गए और बैंड बजाए गए। इस इवेंट में अमेरिका के प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड ने ये ऐलान किया कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिर्फ एक मुजस्समा नहीं बल्कि ये आजादी और दोस्ती की अलामत है। इस दिन ये स्टैचू दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान बन गया। 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया भर से लाखों लोग अमेरिका आए ताकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। ज्यादातर ये लोग यूरोप से कश्तियों पर आते और जब इनकी कश्तियां न्यूयॉर्क की बंदरगाह में पहुंचती तो सबसे पहले वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं। वो मंजर इनके लिए ऐसा होता जैसे कोई कह रहा हो अब आप गुलामी और गुर्बत से निकलकर आजादी और उम्मीद की जमीन पर आ गए हैं। यही वजह है कि इमिग्रेंट्स के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक ख्वाब की अलामत बन गया। इनमें से बहुत से लोग ये मंजर देखकर रोने लगते क्योंकि इन्हें यकीन नहीं आता था कि वो अब एक नई मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिर्फ न्यूयॉर्क की पहचान नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक याद दहानी है कि आजादी सबका हक है।